تو روایات میں ہے کہ حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اس کی زندگی بھی بہترین بنے، اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ آپ دعاؤں کے ساتھ قربانیاں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اہم مہم تو بھیڑے، بکریاں، مینڈے، گائے، اونٹ سب چیزیں ذبح فرما لیتے تھے۔ ہمارے یہاں لوگ دعا کرتے ہوئے تش پتورا اور کالو خان تمہیں گورا، ایسی دعائیں تھوڑا ہوتی ہیں۔ دعا کوئی محل چاہتی ہے، دعا کوئی موقع مانگتی ہے، کوئی طاقت چاہیے اس کے لیے۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں فردوں کے بعد دعا، افطار کے وقت دعا۔ تو افطار کے وقت دعا کس کی ہوتی ہے؟ جو سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور روزے سے رہا ہو۔ سحری کے وقت کی دعا، اندھیری رات کی دعا، میدان جہاد کی دعا، صفوف القتال کی دعا، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ زور صرف ہوا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے انبیاء و مرسلین کا ذکر کیا ہے تفصیل سے سورہ انبیاء میں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ تو آخر میں کہتے ہیں کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے پیغمبر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے کہ میں کرتا ہوں، اس کو مجھے موقع دے دیا جائے۔ اور سارا اس کو کہتے کہ اس کو کہ آپ رہنے دیں، میں کرتا ہوں۔ یہ کانوا یسارعون فی الخیرات، خیرات اور حسنات میں بہت آگے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، خوشی میں بھی ہم کو پکارتے تھے، تکلیف کے وقت بھی ہم سے مدد مانگتے تھے، کسی مشرکانہ و مبتدعانہ خیالات کے شکار نہیں تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہمہ زندگی ہم سے ڈرتے تھے۔